جی تو آج کل جسے دیکھیں جناب وہ فون میں مصروف ہے، اپنی فون کی دنیا میں گم ہے. جیسے اشفاق نے کہا کہ جو فون ہے ان کو دنیا بھر سے کنیکٹ کر دیتی ہے. اس فون میں سب کچھ ہے. وہ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹائم ہے، کوئی کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے. ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں جس سے یہ باقی اپنے دوستوں اور عزیزوں کا اقارب سے یہ ان کانٹیکٹ بھی ہے. لیکن ٹھیک ہے، فائدے ہیں لیکن غلط ٹائم پر اس کا استعمال، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بھی ایسے عام، مطلب آپ سوچیں نا کہ کوئی اگر بندہ، ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا موٹر وے پہ ایک جو بڑی مسافروں کی جو بس جا رہی تھی، اس میں نہ صرف موبائل استعمال کیا جا رہا تھا بلکہ ڈرائیور کی جانب سے رات کے ٹائم 120 کی سپیڈ پہ گیم کھیلی جا رہی تھی. مطلب آپ اندازہ کیجئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب جیسے میں موبائل استعمال اگر کر رہا ہوں تو میں یہاں سے دنیا بھر سے رابطے میں ہوں گا، لیکن اپنے یہ جو میرا آس پاس کا سراؤنڈنگز ہے اس سے میں کٹ کر رہ جاؤں گا. مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ مدیحہ کیا بات کر رہی ہیں، سامنے کیا بات ہو رہی ہے، پروڈیوسر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اوور آل کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی کہ میں اس سے کٹ کے رہ جاؤں گا. اور آج کل کے ماں باپ بھی، جو آج کل کے باپوں کے جو ہمارے ماں باپ ہیں، وہ آج کل کی نسل سے پریشان ہی اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے ہمیں تو ٹائم دیتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو مسلسل فون پہ لگے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اپنے ماں باپ کا بھی ہم سے شکوہ ہے. تو ایسا کیوں ہے یہ جانیں گے، لیکن لوگ پہلے کیا کہتے ہیں موبائل کی یوزیج کے آپ کو دکھاتے ہیں. جب سے موبائل آیا نا اتنی ٹینشن بڑھ گئی ہے، ایک دن نہیں ہوتا نا تو زندگی سکون میں رہتی ہے، اور جیسے ہی موبائل آتا ہے ٹینشن شروع. سب سے پہلے تو موبائل ہمارا اتنا یوز ہو چکا ہے کہ موبائل ہم سے دور ہوگا تو ہم پورا دن اداس ہو جائیں گے. ہاں اگر بیوی میں کہ جاتی ہے ایک دن تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر موبائل چھین لیں گے تو ہم اداس ہو جائیں گے. جب موبائل نہیں تھا تو زندگی پرسکون تھی. ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت تھا، بہن بھائیوں سے ملاقات کا وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا. یہ ہماری آکسیجن ہوگی موبائل کے سوا بندہ رہ ہی نہیں سکتا. موبائل سے ابھی نا دور بالکل بھی نہیں رہ سکتے، تقریباً کوئی بھی نہیں رہ سکتا نا ابھی تو موبائل سے دور. اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو بہت غلط ہے. موبائل جب نہیں تھا تب تو نہیں تھا، لیکن اب ہے تو اس کے بنا جینا ناممکن ہے. پہلے فکرہ تھا لو از لائف، اب جو ہے موبائل از لائف ہے. جی جناب، لو از لائف. تو بعض اوقات جو لو ہوتا ہے وہ فون کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے، تو مطلب دیر از آلویز این اینگل ٹو دیٹ. نہیں، بہت آپ کا شکریہ. لیکن جب لو آپ کے سامنے ہوتا ہے نا تب بھی آپ فون میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایڈکشن، واٹ از دس ایڈکشن، اسی حوالے سے بات کریں گے. مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. ویری وارم ویلکم ٹو آور شو. یہ مجھے بتائیے گا، جیسے بھی آپ نے لوگوں کو بھی سنا کہ لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ جی اگر اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو فائدہ مند بھی ہے، لیکن ہر وقت استعمال کیا جائے تو برا بھی ہے. پہلے کہتے ہیں جی لو از لائف، ایسا لگتا ہے موبائل از لائف. تو ڈاکٹر صاحب بھی اپنے فون کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں یہ کیا ایڈکشن ہے اس کی. لو جی نظر لگا دی میں نے. جو ہے کوشش کر رہے کہ اس پہ بات جو چیز اس میں سمجھنی کہ موبائل فون آیا تھا کیا، کیوں آیا تھا، اس کا پرپس کیا، تاکہ آپ کسی سے کنیکٹ ہو سکیں. اگر آپ دور ہیں کہیں پر جہاں لینڈ لائن اویلیبل نہیں ہے تو ایک نیا انسٹرومنٹ آیا تھا کہ جس کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو سکیں. آہستہ آہستہ یہ موبائل فون کے اندر ایپس آنا شروع ہوئی، سوشل میڈیا آ گیا. اب یہ موبائل فون کا جو اصل پرپز ہے وہ تو ختم ہو گیا. آپ کتنوں کو کال کرتے ہیں؟ آپ نوٹس کریں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ، کوئی نہ کوئی اسکرین پہ چیز چل رہی ہے، گیم کھیل رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، مگر کال بہت کم ہو گئی. اب اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے بہت کم. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ کسی کی موت کا پتہ چلتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جانے کی بجائے تدفین میں یا تعزیت کی بجائے کنڈولنس کا میسج بھیجتے. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی، کنڈولنس کا میسج بھیج دیتے وہ. اچھا، جانا ختم ہو گیا، لوگوں سے لوگوں کا ملنا ختم ہو گیا. اب سب کچھ یہ جو ورچوئل دنیا ہے آپ کی، جو کہ مصنوعی دنیا ہے، اس کے اندر آپ رہتے ہیں، اسی کے ساتھ دنیا سے رابطہ کرتے ہیں. اور اس کا بہت سارے نقصانات میں جو ایک بڑا برا نقصان ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہو، میموری جو ہے ان کی ویک ہوتی جا رہی ہے، کانسنٹریشن پاور ختم ہو گئی، اسپین پاور، جو کانسنٹریشن کا اسپین ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، ایگریشن بڑھ رہا ہے، ڈیسیشن میکنگ کا پرابلم ہو رہا ہے جو لوگ بہت زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جس طریقے سے بہت سے نقصانات ہیں، ایک چیز جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں لیکن نقصانات ان کو آؤٹ وے کر دیتے ہیں.
تو بہرحال اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مدیحہ دیکھیں اور آپ کتنی دیکھیں دفعہ نا، ہوتا ہے آپ اب کہتے ہیں جی موبائل میری زندگی، یہ کنیکشن اگر اس میں سے نکل جائے، کنیکٹیوٹی کے ایشو ہو جائے نا، تو آپ باقی ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. لائٹ چلی جاتی ہے، ٹی وی نہیں چل رہا ہوتا، موبائل فون نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں او کیسے آپ بھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. بالکل جی، تو پھر اس کے ایگزیکٹلی. بعد ایون یہ کہ ہمارے پیرنٹس میں جو تھوڑے سے ہائی ٹیک ہو گئے ہیں تو وہ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ، وہ ٹک ٹاک. ٹو کل دی ٹائم. اکثر جو پیرنٹس ہیں ہمارے اچھا. وہ ٹک ٹاک پہ بھی TikTok جناب بھی ویڈیوز دیکھتے دیکھ رہے ہیں؟ ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. اچھا میں اسلامی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے اماں ابا کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ؟ مطلب نہیں، اچھے یعنی کہ اکاؤنٹ بنائے اچھے، بغیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اچھے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ان تمام تر ہے. ویب لیکن ایک چیز بڑی، جیسے ہم کنیکٹ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ فیس بک پر اس کی ویل بینگ کے حوالے سے آپ کو آ رہے ہیں کہ جناب ہی از دیئر، ہی از ہیئر، ہی چیکڈ ان دیئر، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار وہ ٹھیک تو ہے، اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہماری دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں جو ہے نا وہ بن گئی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں بڑا آسان ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کو معلومات ملتی ہے، مگر مجھے بتائیں نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کو اپنے ملک کا پتہ نہیں، اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی گلیوں کے اندر کیا پرابلم ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اور آپ نائجیریا اور روانڈا کے بارے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ بعض اوقات کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں اور اگر فائدے نقصانات کو آؤٹ وے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دس از فائن. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یعنی کہ بائک چلاتے ہوئے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ لڑکے اپنی ٹانگ پہ موبائل رکھ کے یہ یوں کر کے چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے جناب وہ کچھ نہ کچھ سامنے چل رہا ہے یا پھر وہ اس طرح سے چیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آخر کس وجہ سے اتنی زیادہ ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ایڈکشن جب ایک کسی چیز کی ایڈکشن ہو جائے، عادت پڑ جائے، اس میں پھر من تک کام نہیں آتی کہ کیوں ہوتی ہے. اچھا میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کندھے کے اوپر موبائل فون اور گردن لیفٹ پہ یا رائٹ پہ ٹرن کر کے وہ فون پہ بات کرتے ہوئے موبائل فون سے بات کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے فیس بک یوز کر رہے ہیں. اچھا اب آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. بالکل. اب اس کا پرپز جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک کھلونا بن چکا ہے، لوگ اس کے اوپر فضول میں بھی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جو مجھے جو بڑا مسئلہ ہے اپارٹ فرام ایکسیڈنٹ، اور یہ تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں، مگر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب. یہی اسی بات کو اگر میں آگے لے کے چلنا چاہوں، جو بڑے افراد ہیں جن میں ہم دیکھا ان کے اندر تو ایک عادت پکی ہو گئی ہے، یہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایک عادت پکی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت فون کا استعمال کرتے ہیں. مائیں بھی بہت سارے جو مصروف ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو فون دے کے سمجھتی ہیں کہ بھائی اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے جو ہمارے بچوں کے اندر جو جس قسم کا بیہیویئر انکلکیٹ ہوا ہے وہ ان کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. بچے اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ بچوں کو ٹیکل کیسے کریں، ڈیل کیسے کریں. تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر ہم بچوں کے لیے بات کریں تو؟ دیکھیں اصل میں ماں باپ کے اندر جو تحمل تھا، خاص کر ماں میں، وہ تحمل اب نہیں رہا. کیونکہ اگر پہلے بچوں کے پاس موبائل فون نہیں تھا وہ روتا تھا، ماں پیار کرتی تھی، اس کو کھانا کھلانے میں گھنٹوں لگتے تھے تب جا کے وہ کھانا کھاتا تھا. اب بڑا آسان ہو گیا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دو، اس کو کوئی گیم چلا دو یا کوئی کارٹون چلا دو، بچہ کھانا کھا دیتا ہے. تو ماں نے وہ جو مشکل تھا اپنے لیے، تکلیف تھی، وہ اس نے درگزر کر لی. اس نے کہا کہ میں تکلیف نہیں اٹھا کیونکہ میرا ڈرامہ چل رہا ہے ٹی وی میں نا، پہلے تھا نہیں یہ چیز. تو اب ماں بزی ہے ٹیلی ویژن میں اپنے ڈرامے دیکھنے میں، بچے کو اس نے موبائل پکڑا دیا. تو اب جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ کھانے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا کوئی نہ کوئی چیز دیکھنے کی، یعنی دیکھے بغیر وہ کھانا نہیں کھائے گا. آج یہ ہو گیا ہے مغرب میں آپ دیکھیں کہ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ان کے وزن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. ماں باپ کو یہ کرنا ہوگا فوراً کہ اپنے گھر میں تھوڑی سی ٹائم نکال لے، اپنا وقت نکال لے. ڈرامے کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، اپنے بچوں کو دیکھ لے. بالکل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس سے ایک اور بڑا مسئلہ یہ کہ بچوں کا جو اٹینشن کا جو ٹائم سپین ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی محدود رہے گا، لوگوں تک بھی آ جائے گا. بہت شکریہ جی ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور چیز بھی مدیحہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ وہ رو رہے ہیں
تو پہلے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ ان کو جناب آپ بہلا رہے ہیں, اٹھا کے ہلا رہے ہیں, مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں کہ جناب چپ ہو جا, سو جا. اب یہ ہے کہ کوئی ویڈیو لگا کے دی, موبائل فون ہاتھ میں دیا, بچہ خود چپ ہو جاتا ہے. بالکل یہی چیز جو ہے نا ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی. تو آپ بھی آپ کی اچھے, سب کے پاس ہی اچھے فون ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر یہ بھی ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے دن میں کتنا ٹائم موبائل کو دیا ہے, کتنا ٹائم آپ نے کس ایپ کو دیا ہے. تو آپ اپنے لیے کوشش کریں آج سے کہ میں مختص کر دوں ٹائم, کہ میں نے اس سے زیادہ ٹائم فلانی ایپ کو دینا ہے اور اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا.